بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی۔ حجاج بن یوسف طائف میں پیدا ہوا 1 جون 661 عیسوی میں۔ اس کی وفات 1 جون 714 میں ہوئی اور واسط میں وفات پائی۔ طرز وفات طبی موت تھی اور شہریت سلطنت امویہ تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا محمد بن یوسف ثقفی۔ حجاج بن یوسف طائف میں پیدا ہوا، وہیں اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی، جو ایک مدرس تھے۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکم کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلدی ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک مستحب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو موصب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی و مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی درخواستوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگ باری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا والی مقرر کر دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کو
گورنر حجاز اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اموی اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر ڈالے۔ چنانچہ کچھ دیر مکہ میں مقیم رہا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کروا ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ منورہ کی باری آئی۔ حجاج وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، تاہم اہل مدینہ خاموش رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن بیعت بھی کسی نے نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے جور و ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ حرہ انہیں ابھی بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ حجاج نے معززین کی ایک فہرست تیار کر ڈالی اور ان سب کو یکے بعد دیگرے طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ عبد الملک نے اہل خراسان اور کوفہ و بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا سفر طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں داخلہ کے وقت اس نے نقاب پہن رکھی تھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ اس کے ساتھی اہل کوفہ کو پکار پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف ثقفی مسجد میں پہنچا تو لوگ شرارت پر آمادہ تھے، کنکریاں ہمراہ لائے تھے تاکہ ان سے نئے گورنر کا استقبال کر سکیں۔ اس نے منبر پر چڑھ کر نقاب الٹی اور تقریر اس طرح شروع کی: لوگو سنو اور ہوش و حواس درست کر کے سنو۔ تمہاری شورش پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المومنین نے اس بار اپنے ترکش کا سب سے سخت تیر تم پر چلایا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو۔ تم نت نئی شرارتیں کرتے اور ہر آنے والے حاکم سے بغاوت کرنے کے عادی ہو۔ سیدھے ہو جاؤ اور اطاعت کے لیے سر جھکا دو، ورنہ تمہیں ایسا ذلیل و خوار کروں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں تم پر لعنت بھیجا کریں گی۔ میں تمہاری گیدڑ ببکیوں سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ تمہارے ٹیڑے پن کو ایسا درست کروں گا کہ تم سدی ہوئی اونٹنی کی طرح دودھ دینے لگو گے۔ جس طرح ایک بڑھئی ان گڑ لکڑیوں کو چھیل کر اپنے حسب منشا بنا لیتا ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں چھیل کر اپنی مرضی کے مطابق کام لوں گا۔ میرا غصہ بہت تیز اور میرا انتقام بہت ہولناک ہے۔ تم سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری کھال کھنچوا کر اس میں بس برباد دوں گا۔ تلواروں اور نیزوں کے اتنے چرکے لگاؤں گا کہ تمہاری رگ رگ سے خون کے فوارے چھوٹیں گے اور تمہاری بوٹیاں کر کے جنگل میں پھینکوا دوں گا تاکہ کتے اور کوے کھائیں۔ میں نے سنا ہے کہ تم میں سے اکثر محلب کا ساتھ چھوڑ کر لوٹ آئے ہیں کہ وہ
امیر المومنین کے دشمنوں کی تلواروں کا لقمہ بن جائے اور تم بیوی بچوں میں بیٹھے مزے کرو۔ سن لو، میں امیر المومنین کی سر کی قسم کھاتا ہوں کہ جو لوگ محلب کا ساتھ چھوڑ کر آئے ہیں وہ 2-3 دن کے اندر اندر واپس چلے جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں۔ میں تمہاری بیویوں کے سہاگ لوٹ لوں گا اور تمہارے بچوں کو یتیم بنا دوں گا کہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ میں دیکھتا ہوں نظریں اٹھی ہوئی ہیں، گردنیں اونچی ہو رہی ہیں، سروں کی فصل پک چکی ہے اور کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ میری نظر وہ خون دیکھ رہی ہے جو پگڑیوں اور داڑھیوں کے درمیان بہہ رہا ہے۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح مرعوب ہوئے۔ اس نے عبد الملک کا خط پڑھنے کا حکم دیا جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا۔ خط کا آغاز السلام علیکم سے ہوتا تھا۔ لوگ سہمے سہمے ہوئے خط سن رہے تھے، لیکن حجاج سخت غصے کے عالم میں چیخا، کمینوں، امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب تک نہیں دیتا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک وقت سلام کا جواب دیا اور خط کو نہایت غور سے سنا۔ حجاج نے کوفہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ جو لوگ محلب بن ابی صفرہ کی فوج سے بھاگ کر کوفہ آئے ہیں وہ فوراً واپس چلے جائیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اہل کوفہ اس حد تک فرما بردار ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی۔ حجاج کوفہ سے بصرہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے بھی ایک زبردست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر ڈالی۔ عبداللہ بن جارود ایک سردار نے اس حکم کے خلاف اپیل کی تو اس نے اسے جھاڑ دیا۔ اس پر فوج میں بغاوت ہو گئی اور فوجیوں نے حجاج کے خیمہ کو گھیر لیا، لیکن حجاج نے رشوت دے کر بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا لیا اور اس طرح بغاوت فرو ہو گئی اور اس کے قائد قتل کر ڈالے گئے۔ اہل عراق اس بغاوت کی ناکامی سے بہت مرعوب ہوئے۔ حجاج نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی کی شان میں بھی گستاخی کی اور ان کے لڑکے کو قتل کروا دیا۔ تاہم عبد الملک نے اس پر سخت گرفت کی اور حجاج کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگنی پڑی۔ عراق پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے عبد الملک نے حجاج کو پورے مشرقی مقبوضات کا گورنر بنا ڈالا۔ اس حیثیت سے اس نے خوارج کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔ بحرین، عمان اور ہرمز کے خوارج ختم کر دیے گئے۔ البتہ شبیب خارجی کی بغاوت کو دبانا ایک مسئلہ بن گیا، کیونکہ اس نے بنو امیہ کے مظالم کے خلاف جہاد کا نعرہ لگا رکھا تھا اور اسے بعض نہایت مخلص با اثر لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے محمد بن مروان کو شکست دی۔ حجاج کے بھیجے ہوئے 4 لشکر یکے بعد دیگرے اس سے شکست کھا گئے۔ بالآخر حجاج نے کوفہ سے ایک عظیم لشکر عباب بن ورقہ کی قیادت میں بھیجا، لیکن شبیب نے صرف 1000 سواروں کی مدد سے اسے شکست دے کر کوفہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ حجاج خود مقابلے پر آیا اور ایک شدید مارکے کے بعد شبیب کو شکست ہوئی اور وہ دریا عبور کرتا ہوا ڈوب گیا۔ حجاج کے مظالمانہ رویے کے خلاف سب سے بڑی بغاوت اموی سالار عبد الرحمن بن اشعث نے کی۔ وہ ترکستان کے
محاذ پر زنبیل کے خلاف برسرے پیکار تھا۔ اس نے مفتوحہ علاقوں کا انتظام درست کرنے کے لیے تھوڑی دیر تک جنگ و جدل ملتوی کیا، تو حجاج نے اسے ایک نہایت سخت خط لکھا۔ اس پر وہ اور اس کی فوج بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئی اور انہوں نے زنبیل سے صلح کر لی اور عراق واپس لوٹ کر بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ حجاج نے شامی فوجوں کی مدد سے ان کا مقابلہ کیا تو شکست کھائی اور صورتحال تھوڑی دیر تک اموی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ حجاج نے محلب بن ابی صفرہ کی مدد سے پھر مقابلہ کیا اور ابن اشعت کو شکست دی، لیکن اس نے لوٹ کر کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ عبد الملک نے خود مداخلت کی اور ابن اشعت اور اہل کوفہ کو حجاج کی معزولی کی پیشکش کی، لیکن بعض سرداروں نے ابن اشعت کو صلح کی یہ معقول صورت قبول نہ کرنے دی اور عبد الملک خود میدان میں نکل آیا۔ حجاج اور عبد الملک کی متحدہ فوجوں نے کوفی لشکر کو شکست دی اور ابن اشعت کو زنبیل کے پاس پناہ لینی پڑی۔ حجاج نے زنبیل کو لکھا کہ اگر تم ابن اشعت کا سر کاٹ کر بیچ دو تو 10 سال کا خراج معاف کر دیا جائے گا۔ زنبیل نے حجاج کی اس پیشکش کو مان لیا اور ابن اشعت کا قتل کر دیا۔ حجاج نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں فتوحات پر زیادہ زور دیا اور سندھ اور ترکستان میں بے شمار فتوحات کی۔ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور یوں ہندوستان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ حجاج نے بعض دوسرے قابل ذکر کارناموں میں اس کی اصلاحات شامل ہیں۔ اس نے آبپاشی کے بعض منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا۔ حجاج کا ایک اور کام نو مسلموں پر جزیہ کا نفاذ ہے۔ چونکہ لوگ تیزی سے مشرف با اسلام ہو رہے تھے، حجاج کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اس طرح لوگ مسلمان ہوتے رہے تو حکومت کی آمدن کم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے نو مسلموں پر جزیہ لگا دیا۔ اس سے مفتوحہ قوموں میں شدید رد عمل پیدا ہوا۔ حجاج بن یوسف بہت باصلاحیت انسان تھا۔ وہ حکومت کے استحکام کے لیے ہر کام کرنے کو تیار رہتا تھا۔ اموی حکومت کے استحکام میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس نے اخلاقی و مذہبی احکام کو ہمیشہ خلیفہ کی خوشنودی کے لیے قربان کیا اور حجاز و عراق پر مضبوط اموی کنٹرول قائم کر دیا۔ معاشی استحکام کے لیے اس نے معاشی اصلاحات نافذ کیں اور غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا۔ اس کا مزاج فاتحانہ تھا، اس لیے اس کے عہد میں فتوحات بھی حاصل ہوئیں۔ لیکن یہ صرف تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ کہ وہ نہایت ظالم اور سفاک انسان تھا۔ جاؤ بے جا تلوار استعمال کرتا تھا۔ انسان جان کی حرمت اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ حرم کا احترام اس نے بے دریغ اٹھایا۔ حرام مہینوں کا احترام بھی وہ بہت کم کرتا تھا۔ عراقیوں اور عجمی مسلمانوں سے اس کا سلوک نہایت ظالمانہ تھا۔ وہ سخت متعصب تھا اور شمالی عدنانی قبائل کا سرپرست تھا۔ اس نے
یمنیوں کو بلا وجہ ظلم کا نشانہ بنایا اور اس طرح سے اس کے ظلم و جور اور قبائلی تعصب پر بنو امیہ کی جڑیں کھوکھلی کر دی اور عوام الناس کے دلوں میں ان کے خلاف شدید نفرت کا بیج بویا گیا جو اموی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ القصہ حجاج نے اپنی تلوار اور تقریری قوت بنو امیہ کے استحکام کے لیے استعمال کی، جس سے وقتی طور پر اموی حکومت مستحکم ہو گئی، لیکن اس کی غلط کاریوں نے عوام کو اموی حکومت سے برگشتہ کر دیا۔ حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پر بے جا ظلم ڈھائے۔ اس کی محبوب سزا مخالف کو برہنہ کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھی۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد و خواتین کو ایک ہی جگہ برہنہ قید رکھتا تھا۔ ایک وقت میں اس کے برہنہ قید خانوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں 30,000 عورتیں تھیں۔ ان قیدیوں میں اکثریت حجاج و بنی امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ ان حالات کو جاننے کے بعد یقیناً ہم اور یہ سوچتے ہوں گے کہ حجاج بن یوسف جیسا انسان کس قدر ظالم تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر ظلم کی بات کی جائے تو آنکھوں کے سامنے حجاج بن یوسف کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے سامنے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کتنا مضبوط ایمان رہا حجاج بن یوسف کا، جب موت کا وقت آیا تو ماں نے کہا بیٹے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف بہت زور زور سے ہنسنے لگا۔ ماں نے حجاج کی اس ہنسی کو دیکھ کر سوچا کہ کہیں جہنم کا نام سن کر پاگل تو نہیں ہو گیا، تو حجاج بن یوسف نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے حجاج کی ماں، روز قیامت جب اللہ تم سے کہے کہ اے حجاج کی ماں اگر میں تم کو اس بات کا فیصلہ کرنے کا حکم دوں کہ تم اپنے بیٹے کو کیا سزا دینا چاہو گی، تو ماں نے مسکرا کر کہا کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دے کہ تم اس کے اوپر فیصلہ کرو تو میں تم کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ دوں گی۔ تب حجاج بن یوسف نے کہا ماں تو ایک ہے، اتنا کچھ جاننے کے بعد اگر تم مجھے جنت بھیج سکتی ہو تو میرا رب 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس سے کوئی چارہ نہیں کہ حجاج بن یوسف ظالم، جابر اور باصلاحیت تھا، یا امیہ خاندان کو تحفظ دیتا تھا، یا نو مسلموں سے جزیہ اکٹھا کرتا تھا، یا اپنے زیر تسلط لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا۔ پھر بھی بعض لوگ اپنی عقیدت کی بنیاد پر ان حقائق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی تو 50,000 افراد قیدی کس طرح بنا لیے گئے۔ اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ تعداد حجاز کے ایک محدود علاقے سے تھی۔ بنو امیہ کے دور میں جب پورا حجاز، یمن، عمان، بحرین، عراق، شام، اردن، ایران، ہندوستان کے بعض علاقے اور اس کے علاوہ بہت سے علاقے سلطنت اسلامی میں شامل ہو چکے تھے، تو اس سلطنت کی آبادی کئی ملین سے تجاوز کر چکی تھی۔ مزید یہ
کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 3 یا 4 نسلیں گزر چکی تھیں۔ اس زمانے کے حساب سے کہ ایک شخص کئی شادیاں کرتا تھا اور ہر بیوی سے 10 یا 12 بچے پیدا کرتا تھا، اگر کم از کم ہر نسل میں آبادی میں 3 یا 4 گنا بھی اضافہ تصور کیا جائے تو ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی وجود میں آتی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا، اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تعالی تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا، اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ ادا فرمایا، اے میرے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار انسان بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا اور ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک کے اعراب لگوائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد کا دھنی تھا اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام تر اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاؤں اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں
ایک ایک دن میں 80 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زر محرری کہا جاتا ہے۔ اس میں سردی یکلخت کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی، وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے۔ حجاج، تو اللہ تعالی سے پناہ مانگ۔ جب وہ مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جل رہا تھا اور اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 40 دن بعد حجاج کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ تعالی ظلم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ویورز، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو چاہتے ہوئے کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔